बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ उनकी वालदा के सामने लोगों ने बहुत की। हंस के कहने लगी, ठीक है मेरे बेटे की तुम तारीफ तो कर रहे हो, पर कभी मुझसे भी पूछो ना, 2.5 साल मैंने दूध पिलाया, कसम ले लो एक दिन भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। तुमने इस माँ का इंतजाम ना किया। शाह फखरुद्दीन शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का दामाद, वो बेटी यही फौत हो गई, खुरासान चले गए। न्यामत अली शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हाफिज जमाल बीबी से शादी हो गई और उसे शादी करके पानीपत ले आए और शाह शरफुद्दीन बोली शाह कलंदर पैदा हुए। तो बच्चा इतना रोता था बोली शाह कलंदर माँ की गोद में कि बाप के भी माँ के भी नाक में दम आ गया। मस्जिद में एक बुजुर्ग आए, चमड़े की चादर ओढ़ी हुई थी। बोली शाह कलंदर के बाप ने कहा, हजरत हमारे यहाँ एक अल्लाह ने बच्चा दिया है, पर खुशी तो बड़ी हुई थी पर नाक में दम आ गया, रात दिन चुप ही नहीं करता, बड़ा रोता है। उस अल्लाह वाले ने कहा बच्चे को मेरे पास ले आओ। ये उठा कर ले गए तो जरा सा इस कान को मुंह लगाया उस अल्लाह वाले ने और जरा सा इस कान को मुंह लगाया उस अल्लाह वाले ने। बच्चा खामोश। शाह फखरुद्दीन कहने लगे, जी हजरत जी अगर मेहरबानी करो, अब तो ये चुप हो गया, अगर फिर कभी रो पड़ा तो आपको कहाँ ढूंढेंगे, ये गुर मुझे ही बता दो। आपने क्या पढ़ा है मुझे बता दो, ताकि अगर ये फिर रो पड़ा तो मैं आपको कहां से लाऊंगा। फरमाया, भाई कोई नई चीज नहीं पढ़ी, इसकी अम्मा कुरान करीम की हाफिज है, वो इसको पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना पढ़ती रही। बच्चे की रूह का और कुरान के नूर का इतना जोड़ हो गया, इतना ताल्लुक हो गया, इतनी वाबस्तगी पैदा हो गई कि अब माँ जब छिल्ले में पड़ गई, पलीत हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया और नाशी का नशा टूटा, आदि की आदत टूटी, वो रोए ना तो क्या करे। मैंने एक आयत उस कान में पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, अरे इसको नशा मिल गया, बच्चा खामोश हो गया। कभी वो माए होती थी जो गोद में लेकर कुरान की तिलावत कर करके अपने लख्त जिगर को दूध पिलाती थी। सारा जहान कहता है कि अगर माँ मसूर की दाल खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता, खाती माँ बीमार बच्चा। अगर अम्मा अचार खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है, अगर अम्मा गुड़ शक्कर खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है। अरे खाया माँ ने, बीमार बच्चा। तो सारी दुनिया के तबीब और डॉक्टर कहते हैं कि दूध के साथ सुरात करके वो गर्म या तुरस जरासीम बच्चे के पेट में चले जाते हैं, जिसको जाकर के बच्चे को बीमार कर देते हैं। लोगों, अचार की तुरसी बच्चे के पेट में जा सकती है, गुड़ शक्कर की हरारत जा सकती है, और बताऊं की गर्मी जा सकती है, मसूर की दाल की शिद्दत गर्मी जा सकती है। अगर यही कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, खुदा की कसम कुरान का नूर नहीं जाएगा। तकबीर, कुरान। हमने अल्लाह के कुरान को मदरसों में और मस्जिदों में कैद कर दिया और मां ने अजमत उठाई कुरान की। एक बच्चा मां का जब स्कूल जाता है, सुबह को उठकर पानी गर्म करती है, उसे नहाती है, मिंजन इस्तेमाल कराती है, धुली हुई वर्दी पहनाती है, फिर सुरमा, स्याही, तेल, कंघी सब कुछ पूरा करके बगल में बस्ता देती है। और वो बच्चा बड़ा चालाक हो जाता है, अंग्रेज की तरफ चला ना, यूं मुंह करके कहता है, अम्मी पेंसिल भी ले ली है, स्याही की पुड़िया भी लेनी है, कापी भी खत्म हो गई, मास्टर भी चंदा मांग रहा था। 2-4 रुपए मारे बगैर जाता नहीं। और इसी माँ का जो बच्चा कुरान पढ़ने जाए और वो बराबर में खड़ा होके कह देना, जब वो स्कूल वाले बच्चे को नहला रही है, अम्मी मेरा भी मुंह धो दे, मैं मस्जिद में जाऊंगा। आखे मन मस्जिद टूटी ते धोगे नहीं। आखे मस्जिद टूटी काहे नहीं खड़ी, वो किस वास्ते है? ईमानदारी से बताओ, इस बच्चे का जहन कुरान से नफरत नहीं खाएगा? स्कूल पढ़ने वाले को पैसे मिल रहे, स्कूल वाले बच्चे के 10 जोड़े जूतियों के, 10 जोड़े कपड़ों के, और कुरान पढ़ने वाले बच्चे के पास सारे साल जूती नहीं। इस माँ को कभी शर्म नहीं आई? अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने वाला, मुस्तफा करीम का लाया हुआ कुरान पढ़ने वाला नंगे पांव फिर रहा है। एक दिन हमारे घर में हुआ, एक बच्चा स्कूल जाता था, उसने यही हाल बनाया और 5 रुपए अम्मा से मारे।
تو چھوٹا بچہ بھی ہے حافظ ہو گیا, وہ کہنے لگا چلو مجھے 1 روپیہ تو دے دو. میری گھر والی کہنے لگی تو کون سا اسکول جائے گا, مسجد میں جائے گا, چلا جا. تو کہنے لگا یوں منہ بنا کہ امی آج پتہ چلا اسکول والوں کو پیسے ملتے ہیں, قرآن والوں کو دھکے ملتے ہیں. خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں, اسکول والے بچے کو میں نے اسی دن روک دیا, بند کر دیا اسی وقت. ابتداً ذہن پر گندگی ہے قرآن کریم کی عظمت کی طرف سے ہمارے دماغ میں. اگر ہم ان بچوں کو یہ بتائیں اور سکھائیں اور ان کے ذہن پر یہ اثر اندازی کریں کہ قرآن خدا کا کلام ہے, اور خدا کہتا لوگوں بے وارثہ کلام نہیں, فرمایا تنزیل من رب العالمین. کوئی امریکہ والوں کا کلام ہوگا, کوئی روس والوں کی زبان ہوگی, کوئی برطانیہ والوں کی زبان ہوگی, میں خداوند کریم کا کلام ہوں. لوگوں تم نے میرا ادب کرنا ہے. فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اور لوگوں میں وہ مقدس کلام ہوں, وہ میں مالک کائنات کا کلام ہوں, مجھے بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں, میرا تقدس مجروح نہ کرو. میں تمہیں کیا بتاؤں, آج ہماری توجہ نہیں. بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے, ذمہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے, ڈاکٹروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, افسروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں پیروں فقیروں مولویوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی. اور کون سا قرآن کریم, میرے نبی تیرے نبی, عرشیوں کے نبی, فرشیوں کے نبی, چاند سورج ستاروں کے نبی, سمندر کے قطرے قطرے کا نبی, زمین کے ذرے ذرے کا نبی, پتھر کی ایک ایک کنکر کا نبی, درخت کے ایک ایک پتے کا نبی, پھول کی خوشیوں کا نبی, اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ, شہنشاہ کائنات نے, دو جان کے سردار نے, کالی کملی والے نے ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن پڑھنے کو تیار نہیں, اور اس پر فخر محسوس کرتے ہو, اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. اب آد آتی ہے لوگوں, پہلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے دین سے بغاوت کی, عملی بھی بغاوت کی, قولی بھی بغاوت کی. میں خدا کی طاقت کمزور نہیں ہو گئی, میں وہ خدا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو سوئے آدمی, بڑے بڑے خوبصورت آدمی, بڑی بڑی حسینہ عورتیں, صبح کو اٹھے کتے بندر بن گئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری, قوم کے جگر پھٹ گئے. فرمایا میں خدا کی طاقت کو نہ للکارو, میں وہ خدا ہوں. واللہ عزیز ذو انتقام, میں پکڑنے پہ آؤں, چھڑانے والا کوئی ہے ہی نہیں. کون چھڑا سکتا ہے, کس کی جرت ہے, کس کی مجال ہے کہ اس خالق زمین و آسمان کے سامنے دم مارے. عرض یہ کر رہا تھا, جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے ادا فرمایا,
جس قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اور 23 برس اس طرح سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، جس قرآن کو جبریل امین کی زبان نے تلاوت کیا، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کیا، جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا، جس قرآن کو غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، اولیاء کرام نے، علماء نے ساری زندگی جس قرآن کی تلاوت کی، تو اس قرآن کریم کو مردوں کے لیے رکھتا ہے؟ انصاف کرو، ظالم نہ بنو۔ سونا زندوں کے لیے، چاندی زندوں کے لیے، کار موٹر سکوٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، کوٹھی بنگلہ زندوں کے لیے، تخت و تاج زندوں کے لیے، حسن و جمال زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، ظالمو خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ جب کوئی تمہارے یہاں مرے گا قرآن کا داخلہ کھلے گا، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ 80 سال کی نمازیں 1 گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی۔ 80 سال کی بدماشی، بدکاری، جھوٹ، حرام خوری کیسے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی؟ اور وہ بھی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، اکثر مولوی ان بچوں کو اس وقت لے جاتے ہیں جو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں اور انگلی پھیرتے 28ویں پہ۔ ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا، تیسرے دن قل خانی کے موقع پر چاروں طرف کی مولوی قاری حافظ اکٹھے کر لیے، پھر مرنے والے کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے او مولانا، او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملے گا نہیں، آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو، کسے پاسے کر کے۔ ساری عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا، سارا دن گھر میں کنجریوں کے گانے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ فرمایا او لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، میرے امتی ہوں گے، نام میرا لیں گے، آخری وقت میں بھی کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مریں گے۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، وی سی آر کی بیماری، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو نا، حاجی صاحب آپ کے یہاں بھی سے حاجی کیا کریں، بس بچوں کا معاملہ ہے نا جی، بس بچے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ سارے بچے بدماش بن گئے پھر تیری داڑھی کا کیا بنے گا، تیرے حج کا کیا بنے گا؟ جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے مدینے کی گلیوں کا دیدار کیا، اب ان آنکھوں سے غیر عورتوں کو نہ دیکھا کر توہین ہوگی۔ شرم کرو، کچھ غیرت کو ہاتھ مارو۔ کیا بنا دیا ملک کا ہم لوگوں نے؟ 80 سال کا بڈھا ہو نا، 80 سال کا بڈھا بس میں قدم رکھتے ہی ہے استاد جی کوئی رون کا کوئی نہیں، ٹیپ شیپ کوئی نہیں، قبر کی تیاری ہو رہی ہے، قبر وچ لتاں نے سامنے موت ہے تے اجن بھی کنجریاں تے گانے دا عادی بنا کھڑے۔
इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ अक़दस है, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ है। और लोगों, सिद्दीक की क्या बात करूं, सिद्दीक वो जवान है जिसने नबी की पहली आवाज पे लब्बैक कहा, नबी के ऐलान पर गर्दन झुका दी, नबी का दामन पकड़ा, नबी का लड़ पड़ा, हुजूर की संगत इख्तियार की, ऐसा साथ गया, ऐसा साथ गया, आज तक वापिस नहीं आया। नारे तकबीर, ऐसा हो यार, हो तो ऐसा हो, यार हो तो ऐसा हो। और कभी कुछ तो सोचा करो, नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल, 52 साल उम्र मुबारक है। घर में एक घर वाली है और दरवाजे पे 4 बेटियां हैं। कौन बेटी देगा ऐसे मौके में? इतनी उम्र हो, घरवाली भी एक मौजूद हो, 4 जवान बेटियां हो। अबू बकर ने अपनी 6 बरस की लख्त जिगर को उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल दिया। और मैं तो लोगों से कहा करता हूं कि अगर तेरे दरवाजे पे शादी के लिए गवर्नर आ जाए तो मोहल्ले में धूम मच जाए, अगर सदर आ जाए मुल्क में धूम मच जाए। और कम से कम ये तो देखा कर कि दरवाजा सिद्दीक का है और दुल्हा इमामुल अंबिया है। तेरी घोट से नजर तो पै गई, बूहे से नजर नहीं पैनी। दर सिद्दीक दा है, घोट काली कमली वाला है। तेरे बूहे से इमामुल अंबिया घोट बन के गया खड़े, इन दरवाजे की तौहीन ना कर। एक घोट नाराज थी वैसे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तेको रिश्तेदारा दी तौहीन नाल कौड़ लगदी है, इमामुल अंबिया को नहीं लगदी। कौन सा अबू बकर जिसने माल भी, आल भी, जान भी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया जिसने। जनाब सिद्दीक अकबर सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिस रात में हिजरत हुई है, सिद्दीक अकबर के वालिद उस वक्त तक मुसलमान नहीं बने थे। बड़ी उम्र का आदमी था, आंखों से भी माजूर था। सुबह सुबह आया, आके अपनी पोतियों से कहने लगा, बेटियों मैं तो मर गया रात भर फिक्र में, वो तो एक फुट्टी कौड़ी भी छोड़ के ना गया होगा। वो गया है अपने यार के साथ और पक्का है वो। तुम्हारा उसने कोई ख्याल नहीं किया होगा, तुम्हारा गुजर कैसे होगा। मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरी पोतियां हो, तुम्हारा हाल क्या बनेगा। जनाब अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने सोचा कि दादा तो इस गम में मरेगा। हमारे घर की दीवार में खड्डा सा बना हुआ था जिसमें अब्बा रुपए पैसे रखा करता था। हमने वहां ठीकरे भरे, ऊपर कपड़ा डाला और दादा का हाथ पकड़ के फेर दिया कि नहीं नहीं दादा, इस मर्तबा तो कमाल कर दिया अब्बा जी ने, बड़ा ही माल छोड़ के गए हैं। तो हज़रत अस्मा ने सिद्दीक अकबर के वालिद अपने दादा का हाथ जब पकड़ के फेरा ना, तवज्जो है सबकी। अबू कुहाफा कहता है, अबू बकर का वालिद यूं हाथ फेर के कहता है, तुम कह रही हो कि दौलत छोड़ गया, पैसे, चलो ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा, पर मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतना कच्चा हो जाए इमामुल अंबिया के साथ और पीछे कौड़ी छोड़ जाए। दिल नहीं मानता। अरे लोगों, अगर जिब्रील को निकाल दो तो मेराज नहीं, सिद्दीक को निकाल दो तो हिजरत नहीं। नारे तकबीर, ताकत सिद्दीक। बड़ी चीजें हैं। जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया, सिद्दीक ने आज तक साथ नहीं छोड़ा। जिब्रील वहां तक पहुंचा के आ गया, सिद्दीक आज भी नाल है, आज भी साथ है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर खुमैनी नहीं, 1 करोड़ खुमैनी पैदा हो जाए,
1 करोड़ सब्बी पैदा हो जाए जो अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनी करे, खुदा की कसम इमामुल अंबिया से सिद्दीक को अलग करना पूरी दुनिया की ताकत के बस की बात नहीं है। जिसको प्यार है उसने अपने पास बिठा रखा है, जिसको प्यार है वो बैठा है, तुझे क्या तकलीफ है? हाँ, ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, किसी को देखकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तुझे तकलीफ हो रही है? तू कौन है इतराज करने वाला? जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दे दिया। अर्ज किया मेरे मौला ये मक्के वालों की अमानतों का क्या करूं? आटे हैं, जौ हैं, खजूरें हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ कपड़ा है। फरमाया मेरे महबूब मैंने सारे इंतजामात कर रखे हैं। ऐ शेर खुदा, ऐ अली इधर आओ, ये मक्के वालों की अमानतें तेरे हवाले, मक्के वालों का आटा तेरे हवाले, मक्के वालों के पैसे तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। अबू बकर मेरे महबूब की नबूवत वाली अमानत तेरे हवाले। अंदाजा लगा। और फिर अगर आप तवज्जो से बैठे हैं तो सारा जहान ये कहता आया हुजूर के बिस्तर पे, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बिस्तर पे शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। सारे कह दो हुजूर के बिस्तर पे हजरत अली, हजरत अली हुजूर के बिस्तर पे जोर से कहो सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, नींद आती है? किसी के भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए या कोई अगवा करके ले जाए, बहन को नींद आती है? मां को नींद आती है? अब ये सारा जहान कहता है हजरत अली सो गए। गोया हजरत अली ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि आज की रात इतनी खतरनाक रात है, आज की रात इतनी खतरनाक रात है, इमामुल अंबिया के पीछे सारा मक्का लगा हुआ है। अगर बिलाल साथ होता तो खतरा था, सुहैल होता तो खतरा था, सलमान फारसी होता तो खतरा था। हजरत अली ने ये साबित कर दिया अगर मैं साथ होता तो खतरा था। अब साथ क्योंकि अबू बकर है लिहाजा खतरा ही कोई नहीं। अली को नींद आ गई। अंदाजा लगा हजरत अली सो जाए, नबी को थोड़ा भी खतरा हो, नबी की जान का खतरा हो, नबी के माल का खतरा हो और नबी की किसी बात को भी खतरा हो, शेर खुदा को नींद आ सकती है? इसीलिए तो नींद आ गई कि जब अबू बकर के घर पहुंच गए फिर पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का भेजा हुआ सिद्दीक एक तरफ। अली को तो इतना इत्मीनान है कि नींद आ गई और तू इतना बेचैन है कि अब तक दबड़क दबड़क करते फिरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से निकलते हुए अल्लाह से पूछा, या अल्लाह अब जाऊं कैसे, कहां जाऊं? हम सब लोगों का यह अकीदा है कि नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर लब कुशाई भी नहीं करता। नबी यूं कदम उठाकर जब तक खुदा इजाजत न से जमीन पे नहीं रखता। मैं कहता हूं नबी सांस अंदर ले जाता है तो अल्लाह से पूछकर, बाहर लाता है तो अल्लाह से पूछकर। नबी ने पूछा, या अल्लाह रात तो बड़ी खतरनाक है, चारों तरफ ये मिले जुले खड़े हैं आपस में नंगी तलवारें लिए हुए, अब मैं जाऊं कैसे, जाऊं कहां? अल्लाह बड़ा बेनियाज है। सारे कहो अल्लाह, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। तुम भी बेनियाज मानते हो? मगर दिल से बहुत कम मानते हैं हम लोग। बेनियाज वो होवे और हम कब्रें चाटते फिरे।
نہ کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر فقیر کے پاس بیٹھ کے یہ دعا مانگنا یا اللہ ساڈا حضرت فوت ہو جاوے، ہمارے حضرت صاحب رخصت ہو جائے، تھپڑ مارے گا تیرے گھروں کھانا میں چاٹ لگے گی، مرنے پہ کوئی راضی نہیں۔ اور جو 4 گز زمین کے اندر چلا گیا تو اس کو بھی بے نیاز مانتا ہے، جو 1 سیکنڈ کے لیے کبھی سویا نہیں، تیری ہر وقت پرورش کرتا ہے، تجھے ماں کے پیٹ سے لے کر لحد تک پالتا ہے، وہ بے نیاز نہیں؟ ابو جہل آیا اور کہنے لگا اپنے چیلوں سے کہ یہاں ایک کھوہ بناؤ اور اوپر کانے رکھو اور مٹی ڈال دو، جب وہ نبی یہاں سے گزریں گے دھڑام سے گریں گے اور تم پتھراؤ کرنا، خوب مارنا۔ چلا گیا کہہ کر، اس لیے میں نے کہلوایا تھا اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ پھر کھوپڑی میں کھجلی اٹھی، واپس آیا کہنے لگا خیال کرنا جب تم پتھر مارو گے نا وہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، چھوڑنا نہیں، تم نے صدقہ جاریہ جاری رکھنا ہے۔ جا کے سو گیا، آنکھ کھلی، دیکھ کے تو آؤں، پہرے دار سو نہ گئے ہوں، دھیان رہا نہیں کنواں کہاں تھا، دھڑام سے گرا اور پتھر بجنے لگا، اور نہ مارو میں عمرو بن حشام ہوں۔ وہ کہنے لگا ساڈا چودھری صحیح آخدا سی، دے دے مار مار کھوپڑی گنجی کر دے، بڑا بے نیاز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ میاں سے پوچھا الہی اب کہاں جاؤں؟ اب آئی میرے محبوب، تیری نبوت کا ڈنکا میں نے 1,24,000 نبیوں سے بجوایا، پوری دنیا سے بجوایا، پر تیرے ساتھ جو لگا ہوا ہے میرے صدیق کے مرتبے کا بھی لوگوں کو پتا چل جائے۔ بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، عثمان تیرے دروازے پہ آیا، عمرو بن العاص تیرے دروازے پہ آیا۔ او کالی کملی والے، ہجرت والی رات ہے، آج ابو بکر کے دروازے پہ خود تشریف لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے مقام صدیق کیا ہے۔ تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر ننگے پاؤں دوڑے ہوئے آئے، دیکھ کے عرض کیا مجھے بلایا ہوتا حضرت، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا میں خود تھوڑے ہی آیا ہوں، خدا نے بھیجا ہے۔ اور میری ایک اور بات سمجھ لو اگر توجہ ہے تو، چلو میری نہ مانو، علماء کرام کی نہ مانو، حضرت مولانا محمد علی شاہ صاحب مقدس اللہ کی نہ مانو، اگر تو ہماری نہیں مانتا تو انہی کی مان جا۔ مکے والے جب آئے نا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، سارے کے سارے چودھری جو آئے تو حجرہ خالی۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ مکے کی ساری سرداروں کی، چودھریوں کی پارٹی بلال کے مکان پہ نہ گئی، سہیل کے مکان پہ نہ گئی، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئی، سیدنا سلمان فارسی کے مکان پہ نہیں گئی، فاروق اعظم کے مکان پہ نہیں گئی، کسی دروازے پہ نہیں گئی، کسی چوک پہ نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ آئے۔ اور مکے والوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی اگر اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے نبی اور صدیق میں مکے والے بھی جدائی نہیں مانتے۔ مکے والوں نے بھی جدائی نہیں مانی اور آئے ہیں، رسپت دی۔ اللہ اللہ، واہ ابو بکر تیری آل پہ قربان ہو جاؤں۔ سرکار جب تشریف لے جانے لگے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی چھوٹی سی بچی ہے، یوں رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا، فرمایا اسماء بتانا نہیں، بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں۔ نہیں میرے آقا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، تشریف لے جانے کے بعد وہ پوری پارٹی نہیں، پارٹا آ گیا مکے والوں کا، پارٹا آ گیا مکے والوں کا۔ اور سیدہ اسماء کا تو انتظار تھا نا، یوں آنکھیں ملتی ہوئی بچی باہر نکلی، انہوں نے کہا کاکی
جی صحیح تیرا ابا کتھے ہے تھوڑا نبی کتھے ہے آکھن لگی کیوں تیرا میرا بال ہوئے ہا یا تیری میری بہن دھی ہوئے ہا تو کم از کم یہ کام تو کرے میں تو ستی پئی ہوں میں کو کیا پتا شام کو ٹکر کھادا میں لمبی تھی گئی ہوں میں کو کچھ پتا نہیں گھر آیا کو پوچھوں ہائے ابو بکر تیری اولاد گول مول بات کی بھی قائل نہیں کہنے لگی او مکے والا مکے کے چادریوں تم تھوڑے ہو مکے کے سارے نوجوانوں کو بلا کے لاؤ مکے کی ساری طاقت کو جمع کرو مکے والوں کو اکٹھا کرو اور میرا یہ چیلنج ہے تم ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ امیس ابو بکر کو نہیں مانتے میں تو کہتا ہوں اس کی اولاد کے غلاموں کے غلام بنو ارے جس گھر کی بچیوں کا یہ عالم ہو اس گھر کے مردوں کا کیا حال ہوگا اور یہ بات باتوں میں ختم نہیں ہوئی تلک کلامی ہوئی آسمان نے ذرہ برابر پہلو نہیں بدلا یہ بھی نہیں کہا کہ صبح بتاؤں گی کم سے کم جان بچا کر اندر جا کے کنڈی لگا لیتی میں اپنی امی سے پوچھ کے آتی ہوں اس بہانے سے اندر سے کنڈی لگا لیتی مگر اسما جانتی تھی اگر میں نے کنڈی لگائی تو میرے باپ پر کہیں لوگ بزدلی کا الزام نہ لگا دیں تو ساں تو کھسک ویندے ہو نا ہائے ہائے انہی لوگوں کے ماننے والے تھے یہ لوگ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ خالق دین حال کراچی میں طلب کر لیا گیا حضرت نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے جتنے تساں حضرات اخباراں وچ پڑھ دیو نا فلانا سر فلانا سر فلانا سر انہاں دے ساری سر ہیں انہاں دے پیر کوئی نہیں کلو کوئی شاہ کوئی نہیں اینا سوجا کو انعام ملا انگریز میں مادے تھوک چکن دا انگریزہ دے گھوڑا دی لیگ چکن دا نہ انہاں کوئی لقاب ہوئی میں دے گن اے انہاں دے مامے لگ دے آزادی وطن کے ہیرو ہم ہیں مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے گوالیر کے جیل خانے میں سے ایک قیدی نے آزادی وطن کا نعرہ لگایا تھا ہر تحریک ہم سے چلی ریشمی رومال کی تحریک ہم نے چلائی خلافت کی تحریک ہم نے چلائی شاملی کے میدان میں مولانا نانوتوی نے ماتھے میں گولی کھائی نہ یہ کیا کسی سے مقابلہ کریں گے جو پہلے ہی اپنے گلے میں پھانسی لٹکائے پھرتے ہیں وہی تھئی میں ٹکڑی جی ہوندی ہے نا یہ نشانی ہے انگریز دی غلامی دی اور بڑا عجیب انداز مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو طلب کر لیا گیا کراچی میں افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ بیان دیا ہے کیا یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے مولانا نے فرمایا فتویٰ دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے شیخ مدنی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا یا اللہ حسین احمد کی خیر ہو جج کہنے لگا مولانا معلوم ہے اس کی کیا سزا ہے فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے سزا بھگتنا میرا کام ہے میں نے تو قرآن بھی مالٹے کی جیل میں چکی چلاتے چلاتے یاد کیا ہے سزا دے اس نے کہا سزا پھانسی ہے اللہ شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں نے کہا کفن تو آپ کو یہاں بھی گورنمنٹ دے دیتی فرمایا میں اپنے خدا کے یہاں انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کے بھی جانا پسند نہیں کرتا نعرہ تکبیر علماء دیوبند حضرت مدنی اور
فرمایا مصائب میں الجھ کر، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، اور نگاہیں دل کی پڑ جاتی ہو مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، سزا دو، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور شیخ مدنی عدالت سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں سرفراشی کی تمنا آج ہمارے دل میں ہے، لگا لے زور جتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اور ہم بزدلوں کی اولاد نہیں، ہم چھپنے والوں کی اولاد نہیں، ہم ٹکریلوں کی اولاد نہیں، ہم حلوہ چاٹ لوگوں کی اولاد نہیں، خدا کی قسم ہم تو ان ہیروں کی اولاد ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ کیا۔ مرزائی ہم یعنی ہر سرحد پہ، مرزائی والی سرحد پہ ہم لڑے، عیسائیوں کی سرحد پہ ہم لڑے، صحابہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم لڑے، آریوں کے مقابلے میں ہم لڑے، قرآن کی توہین ہوئی ہم لڑے، منکرین حدیث کی نے توہین کی تو ہم لڑے، اور خدا کی قسم ہمارے سامنے آئے توہین کر کے دکھائے، ادھر آ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ ہم کوئی مرے ہوئے لوگوں کی اولاد نہیں، ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں، دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی ٹہنی ایسی نہیں جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ اور جس ٹہنی سے پوچھا ارے کیا کمایا، آوازہ لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ ہمیں تو اس بات کا فخر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عدالت خدا کی ہوگی، ظالم لوگ ہوں گے، مظلوم ہم ہوں گے۔ کون سی وہ بات تھی جو اللہ والوں نے نہ کی؟ آج میں کہتا ہوں پاکستان کے زعماء لوگوں، افسروں، تمہاری افسری شاہ اسماعیل شہید کے خون کے صدقے میں ہے، اور لوگوں آج تمہاری دولت مجدد الفیضانی سرہندی کے قید کے صدقے میں ہے، آج جو تمہیں ملا ہوا ہے شیخ الہند کے کوڑوں کا صدقہ ہے، حسین احمد کی چکی پیسنے کا صدقہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی جیل کا صدقہ ہے۔ تم ان کو مانتے نہیں ہو؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہے، گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے، بخاری صبح کو آٹا دے دیتا ہے، انتظامیہ کا خیال ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن سپرڈنٹ جیل نے پچھلی رات کو چھاپا مارا، دیکھتا کیا ہے، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ پوچھا ہے شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے۔ مولانا قاضی احسان منسوج آبادی فرماتے تھے غازی علم الدین مرحوم کو جب میاں والی جیل میں لایا گیا، پھانسی کی کوٹڑی میں رکھا گیا، میں ملاقات کے لیے گیا اور جیل کے سپرڈنٹ سے کہا کہ ایک ہمارا قیدی ہے مجھے ملاقات کرا دو۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، اسے قیدی نہ کہو۔ کیوں؟ پچھلی رات کو اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا،
اور حضرت قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں ملا اور میں نے پوچھا کہ علم الدین تیرا کیا حال ہے، کہنے لگا مولانا اگر میں اپنا حال بتا دوں تمہارا جگر پھٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا وجہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا قاضی صاحب جب سے اس کوٹڑی میں آیا ہوں ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات میں نے اپنے آقا کا دیدار نہ کیا ہو۔ مجھے تو ہر رات یہاں دیدار ملتا ہے، اور میں تو ہر روز یوں کہتا ہوں تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، اور رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ میں تو اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے سینکڑوں برس جیل میں رکھا جائے جو ہر روز میں اپنے محبوب کا دیدار کرتا رہا۔ عرض کر رہا تھا سیدہ اسما کے ساتھ گفتگو ہوئی، بات باتوں میں ختم نہ ہوئی، ٹل نہیں گئی، بلکہ ابو جہل ظالم نے اس معصوم بچی کے سر کے بال پکڑے اور میری طرف دیکھو یوں پکڑ کر گھمایا ہے، یوں پکڑ کر چاروں طرف گھمایا ہے ابو بکر کی بیٹی کو، اور پڑاخ سے پتھر میں دے مارا۔ یا پیشانی پتھر میں جا لگی، نوک لگی پتھر کی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ ابو بکر کی بیٹی ہائے نہیں کرتی، دار دار نہیں کرتی، اف نہیں کرتی، درد کا اظہار نہیں کرتی۔ کہتے ہو مکے والو بھول جاؤ قیمہ بنا سکتے ہو پر کالی کملی والے کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، اللہ غنی اللہ غنی۔ چلے گئے چھوڑ کر، کتنا حوصلہ ہے۔ امی کو کہنے لگی میرے ابا کو تو بعد کی بات ہے، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی، کھانا تیار کر۔ اور بابلپور کے مسلمانوں غار سور پہ چڑھ کے دیکھو تو تجھے صدیق کا کچھ پتا چلے۔ خدا کی قسم میں خود چڑھا اور اس غار میں لیٹا رہا، نفلیں پڑھتا رہا، پڑھا رہا وہیں۔ 4 میل چڑھائی، سنسان اندھیرا۔ تجھے اگر ایک دن کوئی جیل خانے میں کھانا دے آئے تیرا عمر بھر کا دوست بن جائے، اور یہ ابو بکر کی بیٹی مار کھا کر اندھیرے میں کھانا لے کے جا رہی ہے، یہ اب بھی نبی کا گھر نہیں۔ سرکار کی خدمت میں پہنچی، خون بہ رہا تھا، حضور کی نظر پڑی، نگاہ نبوت پڑی، فرمایا اسما یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کی آقا کچھ نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوا، تیرا تو منہ سوج گیا۔ چیخ نکل گئی کالی کملی والے مجھے مارا ہے مکے والوں نے، رحمت دو عالم نے جھولی پھیلا دی۔ الہی ابو بکر کے گھر پہ کرم فرما، اور بڑے تو بڑے رہے، معصوم بچیوں نے میرے لیے مار کھائی۔ جھولی میں لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں، صحابہ میں سے کوئی نہیں، اہل بیت میں سے کوئی نہیں، مدینے والوں میں سے کوئی نہیں، مکے والوں میں سے کوئی نہیں، اکیلا جھولی میں لیے بیٹھا، اکیلا، ریل بچھی ہوئی ہے، اوپر قرآن رکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈنگ مارا ناگ نے، عقل کہتی تھی پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا تھا مر جا، محبوب کی نیند میں فرق نہ لا۔ کئی مرتبہ ڈنک مارا، پیر نہ ہلایا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آج تیرا بچہ ماں کی گود میں روئے گا، ماں کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے، بہن کی گود میں روے گا، بہن کے چولے کرتے پہ آنسو پڑیں گے، نانی ماسی کی گود میں روے گا، اس کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے۔ ابو بکر تیرے آنسوؤں کی قیمت پہ یہ 2 جان قربان نہ کر دوں، آنسو تیرے ہو اور پڑے رخے مصطفیٰ پہ۔ قیمت تو دیکھ ابو بکر کے آنسوؤں کی، پڑے کہاں ہیں؟ اور میں تجھے کیا کیا بتاؤں۔ لعاب دہن اگر سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھ پہ لگ جائے تو یہ برکت والا ہے، اور یہی لعاب آپ کا صدیق کی کھری اور پیر کے تلے لگ جائے، ادھر آنکھ ہے ادھر پیر کی تلی ہے، کچھ تو سوچ۔
लुआब वही है। सिद्दीक अकबर झोली में लिए बैठे हैं रहमत कायनात, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर आवाज आई, रोया, फरमाया तुझे क्यों रोना आया? कहता जानना कि जहर पचा बैठा, जानना कि जहर पचा बैठा, अखियां रुखसार दिला बैठा। हाँ जो रूह महबूब तिक्रिया ने, हाँ जो रूह महबूब तिक्रिया ने, जो टुटियां कुल दिया कलियां ने, इन मिठिया राता गार दिया साइनाल जो गुजरिया कलियां ने। अकेला अबू बकर। नबी ने एक फैसला कर लिया सिद्दीक से, आखिरी बात, ये बड़ी तकलीफ है, कई लोग तो वजू के लिए उठ ही गए होंगे ना, जैसे सारे बगैर वजू पड़ेंगे। बात सुन लो, आखिरी काम आएगी। बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाएंगे और ला रहे हैं, सच्ची बात है कि मैं तो इनकी जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं। एतराफ है, इकरार है, पल्ले कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात पर फख्र करता हूँ कि शेख मदनी जैसे जवान की जूतियों में 16 महीने अल्लाह ने बिठा दिया। नबी ने एक फैसला कर दिया, अबू बकर ये है गार का मामला, ये है गार का मामला, और यहाँ कयाम है 3 दिन का। ये है मामला गार का, कयाम है 3 दिन का, दुश्मन है मेरे। तीनों लफ्ज याद कर लो, मामला है गार का, कयाम है 3 दिन का, दुश्मन है मेरे। अबू बकर फैसला ये है, यहां आराम मैं करूंगा, पहरेदारी तेरी होगी। यहां आराम मैं करूंगा, पहरेदारी तेरी होगी, झोली तेरी होगी, सर मेरा होगा। और मामला आएगा मजार का, मामला आएगा मजार का, और कयाम होगा कयामत तक का। मामला आएगा मजार का, कयाम होगा कयामत तक का, दुश्मन होंगे तेरे। लिख के देता हूं, आराम तेरा होगा, पहरेदारी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की होगी। फरमाया लिख के देता हूं, आराम तेरा होगा, पहरेदारी मेरी होगी। यहाँ झोली तेरी है, सर मेरा है, वहां रहमत वाली झोली मेरी होगी, सर तेरा होगा। और मेरा तेरा साथ कौन अलग कर सकता है, हैं? रात के साथी, दिन के साथी, सर्दी के साथी, गर्मी के साथी, दुख दर्द के साथी, खाने के साथी, पीने के साथी, जंग के साथी, अमन के साथी, बदर का साथी, कब्र का साथी, हशर का साथी, कौसर का साथी, जन्नत का साथी। कौन इनका मुकाबला करेगा? और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने वो मसलक बख्शा है कि हमारे अकीदे में मदीना हमारा, मक्का हमारा, मस्जिद क़िबलतैन हमारी, मस्जिद कुबा हमारी, मस्जिद खलील हमारी, मस्जिद बैतुल्लाह हमारी, मस्जिद नबवी हमारी, रियादुल जन्नह हमारी, और मस्जिद कौसर हमारी, मस्जिद जिन हमारी, गारे मुरसलात हमारी, ओहद हमारा, बदर हमारा।